ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کا ایک وزیر تھا جو بڑا دیندار اور عقل مند تھا۔ اچانک اس نے بادشاہ کی نوکری چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا اور یاد الہی میں مستغرق ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ اس کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے نوکری کیوں چھوڑی؟ وزیر نے کہا کہ 5 باتوں کی وجہ سے میں نے شاہی نوکری چھوڑ دی۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ وہ 5 اسباب کون سے ہیں، وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ وزیر نے کہا کہ وہ 5 اسباب یہ ہیں: ایک تو آپ تشریف فرما رہتے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں کھڑا رہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں اور وہ میرا خیال فرماتا ہے، وہ مجھ پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ تو بیٹھے کھاتے رہتے ہیں اور میں کھڑا آپ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اب ایسا رزاق مل گیا ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور خود کھانے سے پاک ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ سوتے رہتے ہیں اور میں پہرا دیا کرتا ہوں۔ اب میں ایسے اللہ کی غلامی میں ہوں، ایسے خدا کی بندگی میں ہوں کہ میں خود آرام کرتا ہوں اور وہ میری نگہبانی فرماتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ میں ڈرتا رہتا تھا کہ اگر آپ مر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے دشمن مجھے تکلیف دیں گے۔ اب ایسی ہستی کی بندگی میں ہوں، ایسی ہستی کی خدمت میں ہوں جو ہمیشہ قائم رہے گا، اس لیے مجھے اب کسی کا خوف نہیں ہے۔ 5ویں وجہ یہ ہے کہ میں اس بات میں خوف میں مبتلا رہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نہیں بخشیں گے۔ اب میرا مالک ایسا رحم دل ہے کہ دن میں اگر میں کئی مرتبہ بھی گناہ کر لوں لیکن وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کروں تو وہ توبہ قبول ہونے کی نوید عطا فرماتا ہے، وہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، دنیا میں اگر کسی انسان کی غلامی کریں گے تو یہ تمام چیزیں پیش نظر رہیں گی، اور انسان کی غلامی کرنے سے ناظرین یوں سمجھ لیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اس کی بندگی کیجئے، اس کی غلامی میں آ جائیے کہ جو کن فرمائے تو فیکون ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، جو کن فرمائے تو فیکون ہو جائے، جس کے لیے کوئی چیز بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایک کام بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے آسان سے آسان تر ہے۔ ناظرین، اس کی بندگی اختیار کیجئے کہ جو غیب سے ہمارے کاموں کو سر انجام دے دے۔ اس کی بندگی اختیار کیجئے کہ جس سے اگر آپ خوف میں جس سے آپ تقوی، جس کی بارگاہ میں تقوی حاصل کر لیں تو وہ دنیا کا خوف تمہارے دلوں سے نکال دے گا۔ آئیے ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑ جائیے، اس کی عبادات کیجئے، اس کو راضی کیجئے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے۔